معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 اور 0539 کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے 2026 کے لیے ایکسٹینڈڈ رائٹنگ کے اہم موضوعات پر کچھ گفتگو رکھنا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز مستقبل میں جو امتحان بچوں کے پیش نظر ہے، یعنی 2026 میں 3248 اور 0539 کے حوالے سے توسیعی نثر کے حوالے سے بچوں کو جو مسائل ہیں اور جو مخمسہ ہے کہ بھئی کس طرح کے موضوعات امتحان میں آئیں گے یا آ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ کنفیوژن دور ہو پائے گی۔ بہت زیادہ لوگوں کا اصرار تھا، اساتذہ اور طلبہ کیمبرج اردو لرننگ کے چینل پر بارہا یہ یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس موضوع پر 2026 کے حوالے سے جو متوقع سوالات ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اس گفتگو کے آغاز میں ہی اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے آپ سب کہ جب ہم یہ تجویز دیتے ہیں یا یہ رائے دیتے ہیں کہ اس سال امتحان میں ان موضوعات کو بہتر طریقے سے دیکھا جائے یا پڑھا جائے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف انہی موضوعات تک محدود رہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 2 سال کا جو عرصہ ہے، 2 برس کا جو عرصہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ان تمام موضوعات کا احاطہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ان موضوعات پر مشق کی جائے اور بہتر طریقے سے مختلف جو کیمبرج کے سلیبس کا دائرہ کار ہے، یعنی جو موضوعات ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، اس حوالے سے بچوں کی زیادہ سے زیادہ تیاری کروائی جائے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دائرہ کیا ہے، کس طرح کے عنوانات یا موضوعات پر ممتحن بچوں سے سوالات کر سکتے ہیں ایکسٹینڈڈ رائٹنگ کے حوالے سے۔ تو اکثر مختلف گروپس میں اس طرح کے موضوعات کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو بظاہر کیمبرج کے موضوعات سے بالکل بھی قریب نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کیا اس سال اگر یہ جو پیٹرول کی کمی ہو گئی تو کیا اس سال یہ سوال آ جائے گا، یا کووڈ کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی کورونا ہے تو کیا کورونا کے اوپر سوال آ جائے گا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ کیمبرج اپنے امتحانات کی تیاری کے حوالے سے پرچے کی جو ایک طریقے سے بناوٹ ہے یا پیپر سیٹنگ ہے، یہ 2 برس پہلے ہی مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ یعنی مختلف جو پیپرز ہیں وہ کافی عرصے پہلے ہی کیمبرج مکمل کر چکا ہوتا ہے اور ان کو اپنی یعنی اگلے جو ایگزام کے ایڈیشن ہے اس کے لیے شامل کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے کئی ویریئنٹ ہوتے ہیں، مطلب اگر میتھس ہے تو ہو سکتا ہے کہ ABCD 4 ویریئنٹس ہوں، فزکس ہیں تو مختلف ویریئنٹس ہوتے ہیں۔ اردو میں بہت سارے ویریئنٹس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ صرف لوکل ایگزام ہے، پاکستان کے ایگزام ہے۔ بقیہ جو ایگزام ہوتے ہیں وہ مختلف دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو پہلے جب ایک زمانے میں 15-20 برس پہلے ایک ہی ویریئنٹ ہوتا تھا، تو سری لنکا میں پیپر ہوا یا دبئی میں ہوا تو پرچہ لیک ہو گیا، یہاں 2 گھنٹے پہلے پتہ چل گیا۔ یہ سب مسائل سے بچنے کے لیے اب انہوں نے کئی ویریئنٹ بنا دیے ہیں، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا جو پرچہ سیٹ ہوا ہے وہی پرچہ امتحان میں آتا ہے۔ تو اگر کووڈ آج ہوا ہے یا پیٹرول کا کرائسس یعنی بحران آج ہوا ہے، تو یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کا موضوع ہی امتحان میں آئے۔ حسن اتفاق ہو سکتا ہے کہ کسی بحران پر پہلے سے ہی ممتحن نے کوئی بات پوچھ لی ہو اور وہ قریب ترین یا موجودہ جو حالات ہیں اس سے بالکل لگا کھاتے ہیں، اس سے مطابقت رکھتے ہوں، لیکن ایگزامنر نے یہ سوچ کر وہ سوال نہیں بنایا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ 2 سال پہلے ہی پیپر کو جو ہے بنا چکا ہوتا ہے۔ تو ان ساری کنفیوژن کو بھی آپ کو ضرور دور کر لینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس مشق کی تیاری کے لیے جو بہترین موضوعات ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت آپ کے اسکرین پر بادبان اردو پرچہ دوم کا سر ورق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے صفحہ نمبر 126 سے لے کر 176 پر
لاتعداد عنوانات اور موضوعات پیش کیے گئے ہیں۔ یہ موضوعات کوئی مطلب ایسے نہیں ہے کہ الٹپ بنا دیے گئے ہیں۔ ان تمام موضوعات کا تعلق جو ہے وہ کیمبرج کے سلیبس کا جو دائرہ ہے، یعنی انہوں نے جو موضوعات مختلف امشاق کی پریکٹس کے لیے، مشق کے لیے، یعنی اگر ہمیں کمپریہنشن کرنا ہے، یعنی شارٹ کوشچن آنسر، اگر ہم ملٹیپل میچنگ کر رہے ہیں، اگر ہم نوٹ میکنگ کر رہے ہیں، یا ای میل لکھ رہے ہیں، یا ایکسٹینڈڈ رائٹنگ ہے، تو ایگزامنر نے کہا ہے کہ یہ سب چیزیں کس طرح کے موضوعات پر مبنی ہوں گی، یعنی کس طرح کے موضوعات اس میں شامل ہوں گے۔ تو کیمبرج نے جو دائرہ دیا اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انوائرمنٹ ہے، یعنی یہ وہ دائرہ ہے کہ مختلف جو کرنٹ افیئر جو ایشو ہوتے ہیں، حالات حاضرہ کے، ہماری تہذیب و ثقافت کے جو معاملات ہوتے ہیں، روزگار اور بے روزگاری کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں، ماحولیات کے حوالے سے جو کچھ باتیں ہوتی ہیں، اسکول ٹائم ایکٹیویٹی یعنی جو اسکول کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، کھیلوں کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ زبان اور تہذیب کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں، مطلب ویکیشنز ہیں، چھٹیاں ہیں، ملازمت کے مسائل ہیں، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، آن لائن ایجوکیشن ہے، آن سائٹ ایجوکیشن ہے، یونیفارم ہے، یہ وہ باتیں ہیں، ورزش ہے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کیمبرج کا دائرہ ہے، کیمبرج کے عنوانات کا دائرہ ہے۔ تو یہ مخمصہ یا یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح کے سوالات آئیں گے، اور کیا بہت ہی ایسے سوالات جو بعض اوقات میں نے مختلف گروپس میں دیکھے، جو اساتذہ بھی اس طرح کے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ایسا سوال دینا مناسب ہے۔ تو ضرور آپ بچوں کے لیے زبان دانی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کچھ بھی سکھائیے، کچھ بھی کیجیے، مگر یہ بھی بتائیے کہ جو او لیولس کا امتحان ہے یہ کوئی بہت مشکل امتحان نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کچھ سادہ سی آسان سی باتیں پوچھی جاتی ہیں، اور ایگزامنر جو ہے وہ یہ توقع کرتا ہے کہ یہ جو مختلف نکات، پرومپٹس یا اشارے دیے گئے ہیں، اس کے مطابق بچے جو ہے اپنا ایک مناسب اچھا سا زبان و بیان کا خیال رکھتے ہوئے ایک اچھا سا مضمون تحریر کرنے میں کامیاب رہیں۔ تو ان باتوں کے لیے جو بہترین کتاب اس وقت موجود ہے آپ کے سامنے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی، وہ ہے بادبان اردو، جس کو پورے ملک میں بہت زیادہ سراہا گیا ہے اور بہت زیادہ اس سے مدد لی گئی ہے، اور اکثر و بیشتر جو امتحان کے سوالات ہیں وہ بہت قریب ہوتے ہیں، اس کتاب کے جو عنوانات ہیں اس کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ میں ایک دو مثالیں بھی ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ مثال کے طور پر اب یہ ہے 3248 2026 میں جو یہ سوال آیا، کہ جس میں ہنر کے حوالے سے کہ ہنرمند، اس میں بنیادی طور پر نوجوانوں کے میگزین کے لیے ایک مضمون لکھنا ہے ایکسٹینڈڈ رائٹنگ پر مبنی، جس میں اچھی ملازمت کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، یہ ٹاپک ہے۔ اب اس میں جو دو مکالمے ہیں، زندگی اعلیٰ تعلیم کے بغیر عموماً کامیاب نہیں ہوتی، اور اس میں جو فوکس کیا گیا، ہنرمند لوگ تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ انڈیکیٹو کانٹینٹ ہے یا پرومپٹس ہیں، اشارے ہیں، مکالمے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 نمبر کانٹینٹ کے ہوتے ہیں اور 10 نمبر جو ہے وہ اس میں زبان و بیان کے ہوتے ہیں 3248 میں۔ اور اگر ہم 0539 یعنی IGCSE کی بات کریں، جس میں الفاظ کی تعداد بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اس میں 200 الفاظ ہیں، تو 220 سے 230 الفاظ تک بھی بچے لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں حروف جار، حروف عطف یعنی نے، پر، سے، اس طرح کے الفاظ کو عام طور پر نہیں گنا جاتا ہے۔ آپ کا ایگزامنر آ کے یہ سب باتیں بتاتا رہتا ہے بے شک، مگر آپ جو ایگزامپل کینڈیڈیٹ رسپانس ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ بچے عموماً جو ہے یہ اس طرح کے الفاظ کے بغیر بھی 200 سے 250 الفاظ لکھتے ہیں اور وہ بہترین نمبر حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو مخمصہ ہے، یہ کنفیوژن ہے، اس کو دور کرتے ہوئے 10 نمبر کانٹینٹ کے، 10 نمبر لینگویج کے، اگر ہم اس موضوع کو دیکھیں جو 2026 میں آیا ہے، تو ہماری کتاب جو 2022-23 کے بیچ میں آ گئی تھی، 23 میں آ گئی تھی یہ کتاب، تو اس میں دیکھیں آپ کے پرومپٹس کیا ہیں۔ اس میں ظاہر سی بات ہے روایتی تعلیم اور ہنرمندی کے حوالے سے ہی یہ موضوع بنایا گیا کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہنرمندوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، روایتی تعلیم صرف بے روزگاروں کی فوج پیدا کر رہی ہے۔ تو ملتے جلتے موضوعات آپ کو بادبان اردو، یہ پیج نمبر 143 ہے بادبان اردو کا، جس میں یہ موضوع موجود ہے۔ تو ایسی مثالیں آپ کو، اچھا میں 3 اشارے اس لیے دیتا ہوں کہ ایگزام کبھی یعنی کتاب کے شروع میں 3 اشارے
اشارے اس لیے دیے ہوئے ہیں، عموماً کچھ اساتذہ سوال کرتے ہیں کہ سر ایگزام میں تو 2 اشارے ہوتے ہیں، تو آپ نے کہیں کہیں 3 اشارے کیوں دیے ہوئے ہیں، 3 مکالمے کیوں دیے ہوئے ہیں؟ تو ابتدا میں جب بچے چھوٹی کلاس میں ہوتے ہیں، 9th میں ہوتے ہیں یا 10 میں ہوتے ہیں، اور 11ویں جماعت میں امتحان دینا ہے، یا کسی کو 10ویں جماعت میں امتحان دینا ہے اور 8ویں جماعت میں آپ یہ پریکٹس کر رہے ہیں، تو بچوں کو جو ایگزامنر نے کہا نا کہ کچھ باتیں اپنی جانب سے بھی شامل کیجئے، تو وہ بات بھی ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو کچھ باتیں اس طرح سے اپنے طور پر شامل کرو تاکہ لکھنے کا طریقہ آ جائے۔ تو یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتاب ایگزام کی طرح نہیں ہوتا، کتاب مشق کے لیے ہوتی ہے، کتاب سے آپ سیکھتے ہیں، کتاب سے آپ تحریر کرنے کا سلیقہ آتا ہے آپ کے اندر۔ تو ایگزام کی طرح کے کوشچن آدھے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ ایک ایک اشارے زیادہ بھی ہیں، تو یہ مخمسہ نہیں رہے کہ 3 اشارے تو نہیں آئیں گے، ہرگز نہیں آئیں گے، 2 ہی آئیں گے، 2 ہی مکالمے آئیں گے۔ ایک اور مخمسہ یہ ہوتا ہے کہ کیا دونوں مکالمے یا دونوں پوائنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے، مخالفت میں ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، مخالفت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک جو مکالمہ ہے وہ دوسرے کی توسیع بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسی کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ تو دونوں طرح سے بچوں کو تیاری کروانی چاہیے۔ آپ پاس پیپر دیکھیں، اس طرح کی باتیں بھی آپ کو ملیں گی جو ایک بات کی دوسری بات دوسرے مکالمے سے توسیع کی جا رہی ہے، مزید اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو بس آپ یہ کوشش کیجئے کہ پوری بات کو اچھی طرح سے کور کریں، اور ایک بات ایک مکالمہ جو ہے اس کی حمایت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ کا جھکاؤ جو ہے اس جانب ہو، اور آپ اس کے بارے میں مزید دلائل اپنی جانب سے بھی کچھ دیں، تو اس طرح سے ایک اچھا مضمون آپ کا تیار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو مختلف موضوعات ہیں، 2026 کے موضوعات جو آئے آپ کے سامنے، اور یہ دیکھیے یہ اکتوبر نومبر کا پیپر ہے۔ یونیفارم کی وجہ سے بچے اپنی شناخت کھو سکتے ہیں، یونیفارم پہننے سے سب بچے ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ اب یہ جو ہے 2 مختلف اشارے ہیں، اور اس میں یونیفارم کو موضوع بنایا گیا ہے، تو یہ بھی اسکول لائف ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں 2026 کا 0539 کا پیپر، اب 0539 میں 16 نمبر ہو جاتے ہیں، 8 نمبروں کا یہ سوال ہے، تو ذرا سا یہ بھی احتیاط کیجیے گا کہ اس میں نمبروں کی تعداد کا فرق ہے، ورنہ سوال ایک جیسا ہے، سوال میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نمبر 0539 میں 10 اور 10 کے بجائے، یعنی کانٹینٹ اور لینگویج کے 10 نمبر رکھنے کے بجائے ایگزامنر نے اس میں 8 نمبر رکھے ہیں، یعنی 16 نمبروں کا سوال کر دیا ہے۔ تو سلیبس کے اس سوال میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مارکس جو ہے وہ 2 نمبر کم ہیں دونوں حصوں میں، لیکن الفاظ کی حد وہی ہے، 200 الفاظ میں جواب لکھنا ہے آپ کو۔ تو اب اس میں دیکھیں کم عمر افراد کا ہر وقت موبائل فون ہاتھ میں لیے رہنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ آج کل تو موبائل فون کے استعمال سے ہر کسی کو کام میں اچھی خاصی مدد ملتی ہے۔ یہ 2 پرومپٹس ہیں، اور کیا ہے ایشو کہ 16 سال سے کم عمر افراد کے لیے ذاتی موبائل فون غیر ضروری ہے۔ تو اب یہ یہاں پہ کیا آ گیا؟ موبائل فون، میڈیا، ٹیکنالوجی، ان حوالوں سے یہ سارے موضوعات کیمبرج کے متعین کردہ موضوعات ہیں جو کہ اس نے سلیبس میں ہمیں بتائے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کا اب دیکھیں، اب یہ ہم نے یہاں پر یہ موبائل کے بجائے، یہ موبائل والا سوال 2026 میں آیا تھا، ہم نے یہاں پر دیکھیے معلومات کے حصول اور معاشی صورتحال کی بہتری میں سوشل میڈیا کا اہم ترین کردار ہے۔ سوشل میڈیا نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، بچے منفی رویہ اپنا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ملتا جلتا موضوع سوشل میڈیا کا بادبان اردو پیج نمبر 175 میں ہے۔ تو آپ جب اس کتاب کو اپنا رہنما بنائیں گے اور اس سے آپ پریکٹس کریں گے، تو آپ کو 0539 اور 3248 کے اس سوال کو مکمل کرنے میں کسی قسم کا ابہام نہیں رہے گا۔ ہر طرح سے آپ مختلف موضوعات پر کام کر پائیں گے اور بہترین طریقے سے نتائج حاصل کر پائیں گے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ جو ہم نے سیمپل آنسر دیا ہے وہی سوال ہی ایگزامنر نے پوچھ لیا ہے پورا کا پورا۔ ابھی میں اس کی بھی مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اور سوال اسی بادبان اردو کے پیج نمبر 145 میں بھی موجود ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو مشق کروانی چاہیے۔ کتاب میں نے کیمبرج کے موضوعات کو ہی پیش نظر رکھا ہے جو ان کا دائرہ ہے سلیبس کا، لہٰذا کوشش کیجئے کہ بادبان اردو سے ان تمام موضوعات کو اچھی طرح سے پریکٹس کروائیے تاکہ بچے اس سوال پر پوری طرح مہارت حاصل کر سکیں اور اچھا جو ہے وہ جواب لکھنے میں کامیاب رہیں۔ دیکھیے 2024 میں جو سوال آیا یہ کیا آیا تھا؟ چھٹیاں گزارنے، بین الملک چھٹیاں گزارنا معلومات کے حصول کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ یہ مین ٹاپک تھا 3248 کا 2024 کا، یہ پہلا پیپر تھا جو کہ ایکسٹینڈڈ رائٹنگ کا آیا۔ اب اس میں پرومپٹس کیا ہیں، اشارے کیا ہیں؟ چھٹیوں میں دوسرے ممالک جا کر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے، اور دوسرا اشارہ کیا ہے؟ بین الملک سفر کیے بغیر بھی ہم اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ 2024 کے اس سوال کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ بادبان اردو کے پیج نمبر 136 میں پوری پلاننگ آپ کو ملے گی۔ سیر و سیاحت نہ صرف ایک دلچسپ مشغلہ ہے بلکہ اس سے ذہنی تناؤ بھی کم ہوتا ہے، یہ مین ٹاپک ہے۔ اس کی پوری منصوبہ بندی پیج نمبر 136 بادبان اردو
میں شامل ہے، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بھئی اس میں لینگویج یا کانٹینٹ میں کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ریڈ کلر سے ہم نے کانٹینٹ کی وضاحت کی ہے، اور یہ جو گرین حصہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کالم بنا ہوا مختلف، تو یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر زبان و بیان کی خوبیوں کے حوالے سے 10 نمبروں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوں گی۔ اور یہ جو ریڈ کلر کا حصہ ہے پہلا، یہ پہلا نقطہ ہے، پہلا اشارہ ہے۔ یہ جو اور آپ کو پرپل نظر آ رہا ہے جامنی رنگ کا، یہ دوسرا اشارہ ہے، اور اختتام اس کے بعد دکھایا گیا ہے۔ تو آپ منصوبہ بندی کر کے اچھی طریقے سے بچوں کو ان تمام چارٹ کی مدد سے بھی سکھا سکتے ہیں۔ بادبان اردو کے پیج نمبر 136 میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بالکل جو 24 میں ایک اور ٹاپک آیا 3 to 48 میں، وہ ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے، فلموں اور ڈراموں کے معیار کے حوالے سے، اور اس میں کہ آج کل کے ڈرامے اور فلمیں دیکھنا فارغ وقت کا بہترین استعمال ہے، اور اس میں پوائنٹس آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا دیے ہوئے ہیں، نئی اور پرانی فلموں یا ڈراموں کی کہانیوں میں کیا کوئی فرق نہیں۔ یہ ہمارے بادبان اردو کا پیج نمبر 171 ہے، جس میں ڈراموں کے موضوعات گھسے پٹے، اداکاری بہت غیر معیاری ہو گئی ہے۔ آج بھی یہ ڈرامے سماج کے اہم مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل تلاش کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، اور اس میں نے کیا ہے، فلم کے بجائے ٹیلی ویژن ڈراموں کا معیار روز بروز گرتا جا رہا ہے، یہ ٹاپک ہے اس کا۔ تو مشق اگر آپ ان موضوعات کی کروا چکے ہوں گے، اب اگر کسی نے یہ والی پریکٹس کی ہے اگر بادبانی اردو سے، اور وہ امتحان میں فلموں کے بارے میں اس کو لکھنا ہے، تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، وہ آسانی سے ان تمام باتوں کو لکھ پائے گا، چونکہ ٹیچر نے ان باتوں کی وضاحت آلریڈی اپنی تدریس کے دوران ضرور کی ہوگی۔ تو میں یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بادبان اردو کے موضوعات کو فالو کیجئے۔ اس میں تقریباً کوئی 60-70 کے قریب موضوعات دیے گئے ہیں، اس کی مشق کروائیے بچوں سے، 0539 ہو یا 3248 ہو، دونوں حوالوں سے یہ چیز آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اب دیکھیں ایک اور جو ہم نے بادبان اردو کے پیج نمبر 170 میں دیا ہوا ہے کہ فلموں کے ذریعے نوجوانوں کو بہترین پیغام ملتا ہے۔ ایک بار ڈراموں کو دیا، اس بار فلموں کو دیا۔ فلمیں جس سماجی اصلاح کے لیے بنتی ہیں، بالکل یہی ٹاپک جو ہے آپ کو پتہ ہے، ابھی دکھایا میں نے کہ پاس پیپر میں آیا ہوا ہے، امتحان میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کمپیریزن ہے بادبان اردو بک 2 میں ایکسٹینڈڈ رائٹنگ اور پاسٹ پیپر میں شامل جو موضوعات ہیں، اس کا یہ تجزیہ ہے، موازنہ ہے، جس کو آپ سامنے رکھ کر کے آپ بچوں کو دکھا بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو بادبان اردو ہے اس میں شامل ایکسٹینڈڈ رائٹنگ کی جو مشقیں ہیں وہ کس طرح سے آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب آئیے جناب ہم اپنی جو اہم گفتگو ہے اس حوالے سے کہ کون کون سے سوال آ چکے ہیں مختلف، 2024 میں ایک اور جو سوال آیا 0539 کا، وہ چڑیا گھر کے بارے میں آیا۔ ٹھیک ہے، چڑیا گھر جانے کے بجائے ٹی وی پر دنیا بھر کے جانوروں کو دیکھا جاتا ہے۔ اب چڑیا گھر ضروری ہے یا غیر ضروری، اس کے بارے میں بات کرنی ہے آپ کو۔ شہروں میں چڑیا گھر ہر قسم کے جانوروں کے لیے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہیں۔ اب یہ دیکھیے بادبان اردو میں چڑیا گھر پہ بھی جانور اور پرندوں کو پنجروں میں قید رکھنے کے خلاف مہم چلانا ضروری ہے، ہم نے یہ ٹاپک دیا ہے، اور یہ 3 اشارے اس میں دیے ہوئے ہیں کہ اس کی مدد سے آپ مضمون لکھیے۔ یہ ابتدائی طور پر بچوں کو شروع کی کلاسوں میں مشق کروانی چاہیے تاکہ 3 اشاروں کی مدد سے کریں، بعد میں اس کے اشارے کم کر دیے جائیں۔ اسی طرح ایک اور دیکھیں آپ، چڑیا گھر سستی تفریح کا ذریعہ ہے، ایک اور ٹاپک، یہ پیج نمبر 153 میں چڑیا گھر کا شامل ہے بادبان اردو میں، اور یہ ہے پیج نمبر 154 میں شامل ہے۔ تو آپ ایک موازنہ کر سکتے ہیں، ماضی کے آئے ہوئے پرچوں کا موازنہ آپ بادبان اردو کے موضوعات سے کر سکتے ہیں کہ کتنے قریب ہیں، کتنے ملتے جلتے ہیں۔ تو کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اس کتاب کو فالو کر رہے ہیں اور اس سے آپ بچوں کی مشق کروا رہے ہیں، تو آپ کو بآسانی اس کام میں مہارت کا پیدا ہو جانا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ کس بچے کی کیا صلاحیتیں ہیں، کتنی زباندانی میں گرفت ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے اظہار کو، اپنے ایکسپریشن کو پیش کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مضمون کو بہت ہائی سٹینڈرڈ پہ لے کے جا سکتی ہیں یا اس کا معیار کو نیچے رکھ سکتی ہیں۔ تو یہ کام اب اساتذہ کا ہے کہ وہ کس طرح سے تدریس کرتے ہیں، بچوں کی صلاحیتوں کو کیسے بڑھاتے ہیں۔ موضوعات کے لیے آپ کو کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی بات سمجھانے کی جو ہے وہ یہ ہے اپنے اساتذہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے طلبہ کو، کہ موضوعات کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادبان اردو کو فالو کیجئے، بک 2 کو، جو آپ کی جو بک 2 ہے اس میں ایکسٹینڈڈ رائٹنگ کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ ویسے تو بک 1 بک 2 ایک مکمل پیکج ہے جس میں کچھ مشکل ٹرانسلیشن بھی ہے آپ کے سامنے، تاکہ جب آسان سی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے آئے تو کوئی بات آپ کو مشکل ہی نہ لگے۔ تو ہم نے خاص طور پہ کچھ مشکل باتیں اس میں رکھی ہیں، لیکن آپ جب اس طرح کی کتابوں کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں، 2 سالوں میں اس کی مشق کر لیتے ہیں، تو پھر او لیولز آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہتی۔ تو جناب 2022 میں دوستی کے موضوع پر 0539 میں سوال آیا کہ
دوستی جو ہے وہ ہر کوئی ساتھ بیٹھنے والا ہمارا دوست نہیں ہوتا. تو اس میں دو اشارے آپ کے سامنے اسکرین پر دیکھیے آپ. اب ہم آتے ہیں کہ 2000 یعنی جو ہم نے یہ پورا 5-6 برسوں کا جو پیپر دیکھا، بادبان اردو کے مختلف سوالات دیکھے، تو اب ہم 2026 میں کیا توقع کر رہے ہیں، کس طرح کے موضوعات آ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے وہ 10 اہم موضوعات رکھوں گا آج، کہ جس کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ بچے اگر ان موضوعات کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے اور اچھی طرح سے اس کی مشق کر لیں گے، تو امید ہے کہ ان کے لیے یہ سوال جو ہے کوئی مشکل نہیں رہے گا، اور وہ بآسانی ایکسٹینڈڈ رائٹنگ کے حوالے سے اپنے سوال کا جو بہترین جواب ہے وہ تحریر کرنے میں کامیاب رہیں گے. 10 نمبر لینگویج کے ہیں، 10 نمبر کانٹینٹ کے ہیں. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس سال کیا چیز متوقع ہے، کس طرح کے سوال ہو سکتے ہیں. صحت، آپ کو پتہ ہے کیمبرج کی جو سلیبس آؤٹ لائن ہے اس میں ہیلتھ اینڈ فٹنس یہ ایک موضوع ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال جو بہت اہم ہو سکتا ہے اس سال 2026 کے لیے. اور ایک چیز اور جو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاص انداز ہے کیمبرج کا، کہ جو سوال 0539 میں آیا ہے، اگلے 1-2 سالوں میں وہ سوال 3248 میں ریپیٹ ہو رہا ہے، اور جو 3248 میں اب آ رہا ہے وہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 0539 میں بھی 1-2 سالوں میں کے بعد ریپیٹ ہوگا. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے جو میں نے آبزرو کیا ہے. تو اس بات کو بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھیے، اس بات کو بھی پیش نظر رکھیے کہ جو 0539 کے موضوعات ہیں جو پچھلے سالوں میں آئے ہوئے ہیں ان کو ضرور دیکھ لیجیے گا، اس سے ملتے جلتے موضوعات ہو سکتے ہیں. تو میری جو آبزرویشن ہے یا جو میرا اندازہ ہے اس کے مطابق صحت مند رہنے کے لیے ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے. یعنی ورزش ایک اہم موضوع اس سال کا ہو سکتا ہے. اب ورزش سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں، صحت و تندرستی ہے، ورزش ہے، یعنی مختلف جو بیماریاں ہیں ان کے اسباب ہیں، موٹاپا ہے، یہ سب باتیں اب پیش نظر رکھیے گا. اور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے 2 اشارے دیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ورزش کے لیے پارک اور جم جانا ضروری ہے. ایک پرومپٹ یہ ہے، ایک مکالمہ یہ ہے، اور دوسرا مکالمہ کیا ہے؟ گھر میں رہ کر بھی صحت کا خیال رکھا جا سکتا ہے. یہ 2 اپوزٹ خیالات ہیں، 2 مخالفت کے بیانات ہیں، مخالف بیانات، اور ان 2 مخالف بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے مضمون کو ایک اچھی شکل دینی ہے آپ کو، اور کسی ایک بات کی بھرپور انداز میں حمایت کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹینڈڈ رائٹنگ میں کسی ایک نقطۂ نظر کی بھرپور انداز میں وہ جو اپنی جانب سے کچھ باتیں شامل کرنی ہیں، اس میں کسی ایک پہلو کو بھرپور انداز سے پیش کر کے اس کی حمایت بھی کرنی ہے. تو یہ ایکسٹینڈڈ رائٹنگ کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے زبان و بیان کا خیال رکھیے. اچھی زبان، محاورات، تراکیب اور مختلف جو روزمرہ ہیں یا سابقے لاحقے ہیں یا پھر کوئی کہاوت ہے، یہ سب باتیں اپنے مضمون میں شامل کیجئے، اور اس کے بعد کانٹینٹ کو پوری طرح سے پیش کیجئے تاکہ 10 نمبر کانٹینٹ کے 3248 میں 10 نمبر کانٹینٹ کی پوری طرح آپ کو مل سکیں، اور 10 نمبر لینگویج کے بھی مل سکیں. اور 0539 کے حوالے سے اگر IGCSE کا سوال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو 8 نمبر اور 8 نمبر کی جو تقسیم ہے لینگویج اور کانٹینٹ کی وہ پوری طرح سے مل سکے. تو صحت اور تندرستی، ورزش، یہ اس سال کا بہت اہم موضوع ہو سکتا ہے. دوسرا موضوع کون سا ہو سکتا ہے اس سال؟ ظاہر سی بات ہے مشاغل جو ہے یہ بھی، یعنی ہابیز، مشاغل، مختلف جو سرگرمیاں ہوتی ہیں بچوں کی، طلبہ کی یا بوڑھے لوگوں کی، جو بھی ہیں، تو زندگی میں خوش رہنے کے لیے مشاغل اپنانا ضروری ہے. یہ ٹاپک بھی اس سال ہو سکتا ہے. اب مشاغل میں بہت سی چیزیں ہیں، تخصیص ہے. بچوں کو بتایا جائے کہ فلمیں دیکھنے کے حوالے سے کوئی موضوع آ سکتا ہے، ڈرامے کے حوالے سے کوئی موضوع آ سکتا ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی موضوع آ سکتا ہے، باغبانی کے حوالے سے کوئی موضوع آ سکتا ہے. مشاغل میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. کتب بینی کے حوالے سے کوئی بات آ سکتی ہے، اخبار بینی کے حوالے سے کوئی بات آ سکتی ہے. دیکھیے یہ دائرہ ہے. مشاغل میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. میں نے جو پرومپٹس دیے ہیں وہ کیا ہے؟ گھر کے اندر رہ کر بھی بہت سے مشاغل اپنائے جا سکتے ہیں. اب گھر کے اندر رہ کر کون سے مشاغل ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی کتب بینی کا جس کو شوق ہے تو وہ گھر پہ بیٹھ کر بہت اچھی اچھی کتابیں پڑھتا رہتا ہے، اس کو اسی میں مزہ آتا ہے. گھر پہ بیٹھ کر جو ہے کسی کو فلمیں دیکھنے کا بہت شوق ہے تو فلمیں دیکھنا بھی ایک بہت اچھا مشغلہ ہو سکتا ہے. انڈور گیمز بہت سارے ہوتے ہیں. مثلاً آپ گھر میں بیٹھ کر کیرم کھیلتے ہیں، آپ گھر کے اندر باغبانی بھی کر سکتے ہیں. آپ باغبانی بھی ایک مشغلہ ہے. کسی کو ٹکٹیں جمع کرنے کا شوق ہے، کسی کو جو ہے وہ انڈور گیمز کھیلنے کا شوق ہے. ٹیکنالوجیکل جو گیمز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں بچے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بچوں کو سکھایا جائے کہ مشاغل انڈور کیا ہوتے ہیں، گھر کے اندر کون کون سے ہو سکتے ہیں. جبکہ دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے؟ باہر کا پرکشش ماحول ذہن کو تر و تازہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے.
باہر کا پرکشش ماحول ذہن کو تر و تازہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب باہر نکلتے ہیں، پارک جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو تر و تازہ رکھتی ہے، آپ کا ذہن دماغی طور پر زیادہ صحت مند ہوتا ہے، آپ زیادہ جو ہے تر و تازہ اپنے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بچوں کو بتائی جائیں اور کسی ایک بات کی حمایت کرتے ہوئے خوب زوردار انداز میں اس پہ ایک مضمون لکھا جائے۔ پھر جو تیسرا موضوع میں نے 2026 کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے اچھے دوست بھی ایک نعمت ہوتے ہیں۔ اب فرینڈ شپ، دوستی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں والدین بھی آتے ہیں، والدین آپ کے سب سے بہترین دوست ہیں۔ موضوعات تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن دوستی، اچھے دوست ایک نعمت ہوتے ہیں، اس طرح کے موضوعات کی مشق کروائی جائے۔ اب اس میں جو پرومپٹس، جو دو اشارے، دو مکالمے دیے ہیں میں نے، وہ کون سے ہیں؟ پریشانیوں کے حل کرنے کے لیے دوست ہی آپ کی مدد کرتے ہیں، ایک اشارہ یہ ہے۔ اس کے بعد یہ مخالفانہ بیانات نہیں ہیں، دونوں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، یہ دونوں ایک بات دوسرے بات کی توسیع کر رہی ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوستوں کی محفل آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ پہلے میں بھی پریشانیوں کے حل میں دوست مدد کر رہے ہیں اور دوسرے میں بھی دوستوں کی محفل آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے، تو اس میں کوئی پوزٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ تو ایسی بھی مشق کروائی جائے بچوں سے کہ جس میں ایک بات کی دوسری بات توسیع کر رہی ہو، ایک بات کی حمایت میں دوسرے اور مزید پوائنٹس شامل بچے کر رہے ہوں، اور پھر اسی بات کو کنکلوژن میں لے کر جاتے ہوئے کچھ نئی باتیں لکھ کر کے مضمون کو ختم کریں۔ تو یہ انداز بھی توسیعی تحریری نثروں میں آپ کو آنا چاہیے اور آپ بچوں کو سکھائیں اس طرح کی باتوں کو۔ اور مزید وہی لینگویج اور کانٹینٹ کی وہی باتیں ہیں، اس کی ووکیبلری ذرا مختلف ہوگی، جس طرح کے موضوعات ہوں گے اس طرح کا ذخیرہ الفاظ بچوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جیسا آپ موضوع انتخاب کریں، چنیں، اس کے حوالے سے 10-15 الفاظ کی ایک ووکیبلری کا سیٹ بھی بچوں کو دیں۔ مثال کے طور پہ دوستی ہے تو دوستی سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، ہم معنی، جس کو ہم تناسب لفظی بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ضرور بچوں کو بتائیے۔ اس کے بعد چوتھا جو موضوع اس وقت میں نے آپ کے لیے چنا ہے وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے نا؟ تو سائنس کے بغیر جدید زندگی کا تصور ممکن نہیں، یا پھر اس میں سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جدید ایجادات نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی یا ایجادات، انوویشن، اس طرح کے موضوعات کو ضرور بچوں کو بتایا جائے، اور یہ میں نے چوتھا موضوع چنا ہے اس سال کے لیے۔ اب اس میں کیا ہے؟ وقت کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے، یعنی جب ہم جدید ایجادات سے مدد لیتے ہیں تو وقت کی بچت ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مشینوں نے انسانی زندگی کو آسان بنا دیا ہے۔ یہ بھی ایکسٹینشن ہے، اس میں بھی کوئی مخالفانہ بات نہیں ہے۔ اس میں بھی کیا بات پیش کی گئی ہے کہ وقت کی بچت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ آج فوراً گھر بیٹھے گاڑی کو ایپ کے ذریعے سے بک کر لیتے ہیں، ان ڈرائیو اور مختلف رائڈز جو ہوتی ہیں، بائکیا ہے، جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے آن لائن ہی آپ فوراً جو ہے ریلوے ٹکٹ، ایئر ٹکٹ سب بک کر لیتے ہیں۔ وقت کی بچت ہو رہی ہے، آپ کو جانا نہیں پڑ رہا۔ مشینوں نے زندگی آسان کر دی ہے، پہلے خوب وقت لگا کر جو ہے وہ کپڑے دھوئے جاتے تھے، آج جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے مشین ہے، واشنگ مشین ہے۔ پہلے جو ہے وہ مختلف جو چیزیں، مختلف امور کی انجام دہی، اب مسالہ پیس رہی ہیں سیل بٹے پہ خواتین، لیکن آج جو ہے وہ چاپر ہے اور مختلف جوسر، بلینڈر ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ تو آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے مثالیں دیں کہ مشینوں نے کس طرح ہماری زندگی آسان کی ہے، کون سی ایسی مشینیں ہیں جو گھر میں استعمال ہو رہی ہیں، کون سی ایسی مشینیں ہیں جو بڑی بڑی فیکٹریوں میں استعمال ہو رہی ہیں۔ پہلے جو ہے لوگ ہاتھ کی سلائی مشین سے کپڑے سیتے تھے، اب جو ہے وہ موٹر کی مشین آ گئی ہیں، اب تو بڑے بڑے اور ایسی مشینیں آ گئی ہیں جو ایک وقت میں کئی ہزار اور سینکڑوں کپڑے سی دیتی ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کو سکھائی جائیں اس طرح کے موضوعات میں، اور بچوں کے ذہن کو کھولا جائے کہ کیسے آپ کو ان باتوں کو کرنا ہے۔ تو ایک بہترین کانٹینٹ اور لینگویج کے لیے تھوڑا سا ان کے ذہن کو کھولنا، وسعت دینا ضروری ہے۔ اساتذہ اس حوالے سے ان کی مدد کریں۔ اگلا جو موضوع ہم نے چنا ہے وہ ہے آن لائن خریداری، وقت کی اہم ضرورت بن گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اندازہ ہے کہ آن لائن اور سوشل میڈیا یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، تو ممکن ہے آن لائن خریداری کے حوالے سے بھی اس سال سوال آ سکتا ہے۔ تو اب ہم نے 2 پوائنٹس، 2 مکالمے کون سے چنے اس کے لیے؟ وقت کی بچت ہوتی ہے مگر معیار پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں ایک ہی پوائنٹ میں 2 باتیں ہیں کہ ٹھیک ہے وقت کی ضرور بچت ہوتی ہے آن لائن خریداری سے، گھر بیٹھے ہم اپنے لیے لباس، اپنے لیے جوتے، مختلف جیولری، گھڑیاں اور مختلف گھریلو سامان سب ہم آن لائن منگا سکتے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ چیزیں کیسی ہوں گی، معیار میں کیسی ہوں گی۔ اچھا، اب دوسرا پوائنٹ ہے بازار جا کر خریداری کے ساتھ ہم دیگر بہت سے کام بھی انجام دے سکتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں ہم شاپنگ بھی کر رہے ہیں اور اپنے چھوٹے موٹے جو گھر کے کام ہیں، مختلف جو امور ہیں زندگی کے، اس کو بھی انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ ذرا سا ٹرکی موضوع ہو سکتا ہے بچوں کے لیے، لیکن
بچوں کو ضرور سکھایا جائے کہ ہمیں کس طرح سے اس طرح کے موضوعات پر بات کرنی چاہیے۔ نیکسٹ جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ ہے مادری زبان۔ بہت عرصے سے مادری زبان جو ہے وہ سوال، یعنی زبانوں کے بارے میں سوال نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے مادری زبان پہ نہ آئے، لیکن ہو سکتا ہے یہ سوال آ جائے کہ دوسری زبانیں سیکھنا بچوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں مختلف ممالک میں۔ کوئی یورپ جا رہا ہے، یورپ میں درجنوں زبانیں ہیں جس کو سیکھے بغیر آپ وہاں کے نظام تعلیم سے کما کہیں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اچھی طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طریقے سے انگریزی ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں انگریزی میں تدریس اور ٹیکنالوجی اور مختلف ریسرچ کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کی اہمیت کے بارے میں کوئی سوال آ سکتا ہے۔ انگریزی زبان، غیر ملکی زبانیں، مادری زبان، یہ وہ دائرہ ہے جس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں نے اس سوال کے لیے جو دو اشارے رکھے ہیں، مادری زبان میں انسان بہتر انداز میں علوم سیکھتا ہے، اور دوسرا پوائنٹ ہے بیرون ملک تعلیم اور ترقی کے لیے دوسری زبانیں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے تعلیم و ترقی دوسرے زبانیں، اب چاہے کوئی بھی زبانیں ہوں، آج کل مینڈرین یعنی چائنیز کا بھی زمانہ ہے، اب لوگ چائنا میں بھی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو چینی زبان بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں اس حوالے سے بچوں کے سامنے رکھی جائیں اور بتائی جائیں کہ زبانوں کے سیکھنے کے کیا فائدے ہیں، زبانیں کیوں ضروری ہیں، زبان کا کیا اثر ہوتا ہے، وہاں کے معاشرے جو دوسرا معاشرہ ہے، ایک اجنبی معاشرہ، وہاں گھلنے ملنے میں ہماری کس طرح زبان مدد کرتی ہے۔ اگر آپ کو زبان آتی ہے تو زندگی میں کیا کیا آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ سب باتیں بچوں کو ڈسکس کی جائیں، سکھائی جائیں۔ نیکسٹ جو موضوع ہے وہ آن لائن اخبار پڑھنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا مین ٹاپک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دائرے میں اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ بچے پڑھنے لکھنے سے دور ہو گئے ہیں، بچے اب پڑھتے نہیں ہیں، تو اس کا ایک اظہار یہ بھی ہے کہ بچے ٹھیک ہے کتاب ہاتھ میں نہیں لیتے، مگر ڈیجیٹل شکل میں یعنی برقی آلات کی مدد سے وہ کافی چیزیں پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہیں، بہت کچھ کالم بھی پڑھ رہے ہیں، اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، ریسرچ پیپر بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو آن لائن اخبار کو میں نے اس بار موضوع بنایا ہے، اور اس میں جو میں نے اشارے شامل کیے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر ہم آن لائن اخبار پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے اور کاغذ کی بھی بچت ہوتی ہے۔ دنیا میں درختوں کی کٹائی کو موضوع بنایا جائے، جو کاغذ کی جو تیاری ہے وہ درختوں کی کٹائی سے ہوتی ہے، جس سے انوائرمنٹ پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں آج کل کاغذ، تو اخبار کی جو پرنٹنگ ہے اور اس میں جو کاغذ کی کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، جبکہ آن لائن تو آپ کا انٹرنیٹ اگر ہے تو آپ فری میں سب چیزیں جو ہے آپ کے ایکسس میں ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کو بتائی جائیں۔ اسی طرح ہر کوئی اسکرین ریڈنگ کا عادی نہیں ہوتا، یہ مخالفانہ بیان ہے، یعنی جو ہماری جو اولڈ جنریشن ہے، ہماری عمر کے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ ڈیجیٹل شکل میں پڑھنا پسند نہیں کرتے، تو ذرا سا وہ بھی جنریشن گیپ کی بھی بات کی جائے، بتایا جائے کہ بہت سے لوگ ریڈنگ جو ہے وہ اسکرین پر کرنے کے عادی نہیں ہیں، ان کی بینائی متاثر ہوتی ہے، وہ اکتا جاتے ہیں، ان کے سر میں درد ہوتا ہے، مائگرین ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو آپ بچوں کو سکھائیے کہ اس طرح کے موضوعات کو کیسے تحریر کرنا چاہیے۔ تو جناب اگلا موضوع کیا ہے؟ اگلا موضوع جو ہے جرائم کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ غربت ہے۔ اچھا، اب یہاں غربت کی جگہ تعلیم بھی ہو سکتا ہے، یعنی سوشل ایشو بھی ہے یا پھر ایجوکیشن ہے، دونوں کو کنیکٹ کیجئے۔ بچوں کو سکھائیے کہ اگر ایسے سوال آ جائے کہ تعلیم ہے تو کیا جواب ہونا چاہیے، اور غربت ہے تو کیا جواب ہونا چاہیے۔ جرائم کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ غربت ہے، اور دو اشارے، دو پرومپٹس کون سے ہیں، دو مکالمے کون سے ہیں؟ آج کا نوجوان آسائش بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور دوسرا اشارہ کیا ہے؟ امیر طبقہ بھی ہر طرح کے ناجائز ذرائع استعمال کرنا پسند کرتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے دو اشاروں کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو مختلف نکات تحریر کروائے جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ ایک اچھا مضمون کیسے تحریر کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں۔ اب یہ تعلیم کی کمی والا موضوع، جرائم کی بڑی وجہ تعلیم کی کمی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تعلیم یافتہ لوگ بھی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ جتنے بھی وائٹ کالر جاب ہوتے ہیں، مثلا بینک کرپشن ہے، مختلف طرح کے لون لے کے بھاگ جانا ہے، کمپنی کو فارم کرنا، کمپنی بنانا اور کروڑوں اربوں روپے لے کر کے ہضم کر جانا سرکار کا، یا پھر جتنے بھی ڈیجیٹل فراڈ ہیں، یہ سب بڑے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، ہنر اور جائز طریقے سے بھی دولت کا حصول ممکن ہے۔ اب یہ بتانا ہے کہ بھئی آج کی دنیا میں کس طریقے سے جائز طریقے سے بھی آپ بہت اچھی دولت کما سکتے ہیں، زیادہ فلورش کر سکتے ہیں۔ آن لائن ہے، ڈیجیٹل جو مختلف ورک ہے، آن لائن بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو بچوں کو یہ سکھایا جائے، بتایا جائے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو 2026 کے لیے بہت اہم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں وہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ اب آخری موضوع بھی سن لیجئے، تعلیم کے حصول کے لیے اسکول جانا بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک آخری موضوع آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آن لائن تعلیم کی بھی بات کی گئی ہے کہ آن لائن تعلیم حاصل کرنے سے وقت اور پیسے کی بچت ہوتی ہے۔ اسکول میں اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر ہر مسئلہ فوری طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔ دو مخالفانہ بیانات ہیں، بچے ان دونوں باتوں پر اظہار کرتے ہوئے کسی ایک کی حمایت کریں اور اچھی طرح سے مزید نکات اس میں شامل کریں، تو پھر آپ کا ایک اچھا جواب مکمل ہوگا۔ یہ جو 10-11 موضوعات آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں،
اس کی مشق کروائی جائے، بہترین طریقے سے بچوں کو بتایا جائے کہ ان موضوعات کو کس طرح تحریر کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو موضوعات ہیں وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے اور آپ ایک بہترین امتحان کے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ تو یہ موضوع اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا، حالانکہ کوئی کیمبرج میں پریڈکشن کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، مگر پھر بھی بہت زیادہ طلباء کی جانب سے کیمبرج اردو لرننگ کے چینل پر یہ گزارشات کی گئیں، یہ اصرار کیا گیا کہ ضرور اس موضوع پر پچھلے سالوں کی طرح ہماری رہنمائی کی جائے۔ اساتذہ نے بھی الگ سے میسیجز کر کے مجھے کہا کہ ضرور اس حوالے سے کوئی ہماری رہنمائی کی جائے، تو یہ موضوعات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دعا کیجئے کہ بچوں کے امتحانات اچھے ہوں، بہترین نتائج وہ لائیں اور آپ کی محنت جو ہے وہ بارآور ثابت ہوں۔ آپ بادبان اردو کو ضرور فالو کیجئے، بادبان اردو سے مشق کیجئے۔ امید ہے کہ آپ کے نتائج جو ہے وہ ضرور بہت اچھی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ کیمبرج اردو لرننگ کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ بہت عرصے کے بعد یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے کیونکہ آج کل مصروفیت بھی زیادہ ہے، تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔